السلام علیکم دوستو، آج ایک واقعہ آپ سے عرض کریں گے اور اس کے پیش نظر ایک شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ کیا ہوا، ایک میاں بیوی تھے اور ان میں کسی بات پر تنازع ہو گئی، من مٹاؤ ہو گیا، تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے قسم اٹھا لی، بیوی نے بھی ساتھ کے ساتھ قسم اٹھا لی کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ تو اب اس وقت تو غصہ تھا، بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بات کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، لیکن اگر بات کریں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ وہ دور تھا جب جو کوئی قسم کھا کر توڑ دیتا تھا تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، اسے ناقص سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک طرح کی بہت بڑی ذلت تھی انسان کے لیے۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی اپنی قسم نہیں توڑنا چاہتا تھا، تو وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہم نے ایسے کہا کہ تم میں سے کسی ایک کو تو قسم توڑنی پڑے گی، کسی ایک کو بولنا پڑے گا اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ پریشان ہو گئے، اس وقت کے عالم دین کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہم نے ایسے ایسے ہو گیا۔ آدمی گیا، اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی سے جا کے بات کرو اور تم میں سے کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو انہوں نے جا کے بات کی، تو بیوی نے کہا کہ تم نے قسم کھا رکھی، اس کے بعد تم بول رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کوئی قسم نہیں ٹوٹی، میں ایک عالم دین سے پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ کوئی قسم نہیں ٹوٹی۔ تو بیوی کو شک ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب سفیان ثوری جیسے اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ قسم ٹوٹ جائے گی، تو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ قسم نہیں ٹوٹے گی؟ تو دونوں اس کے پاس گئے، حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے، اور وہ پھر اس عالم دین کے پاس لے کر گئے۔ تو ان عالم دین سے کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قسم نہیں ٹوٹے گی؟ جب انہوں نے اس کو بول دیا کہ تمہاری قسم، اگر تم مجھ سے بات کرو، جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں قسم کھا رہا ہوں، اور اس نے بھی یہی قسم کھائی ہے، تو کیسے قسم نہیں ٹوٹے گی؟ تو ان عالم دین نے کہا کہ جب آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا، اور انہوں نے قسم کھا لی، تو اس کے بعد جب بیوی نے قسم کھانے کے لیے شوہر کو مخاطب کیا کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے میں تم سے بات نہیں کروں گے، تو انہوں نے شوہر والی بات کو پورا کر دیا۔ انہوں نے بیوی بول چکی ہے، وہ دونوں نے ایک ساتھ قسم نہیں کھائی ہے، بیوی نے شوہر کے بعد قسم کھائی ہے، تو شوہر کی جو قسم ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب آدمی کو بولنا ہوگا عورت سے، شوہر اپنی بیوی سے بول دے گا تو عورت کی بھی قسم اب پوری ہو جائے گی، تو سیکنڈ ڈگری میں آ گئی۔ تو اب دونوں میں سے دونوں کی قسم پوری ہو گئی۔ اتنے ذہین، اتنی ذہانت کے مالک جو اتنے بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتے تھے، آج ہم ان کی بات کرنے والے ہیں، جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی، اس لیے وہ تابعی ہیں۔ اور یہ ممکن بھی ہے کیونکہ 97 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، تو ممکن ہے کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بہرحال دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا۔ 150 ہجری میں اس شخصیت کا انتقال ہوا۔ ریشم کا ان کا کاروبار تھا، اور ریشم کے کاروبار میں کبھی بھی انہوں نے کوئی ناقص مال نہیں بیچا، مال کا عیب بتائے بغیر نہیں بیچا، اور مال کی بڑا چڑھا کر تعریف نہیں کی، بیجا قیمت پر نہیں بیچا، جائز قیمت پر بیچا۔ اتنے بڑے تاجر، ان کا کروڑوں کی تجارت تھی، وہ دین کے راستے پر آ گئے، اور فقہ کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اینالوجیکل فقہ جو اینالوجیکلی سمجھی جاتی ہے، حدیث اور قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس کی سب سے پہلے جو بنیاد رکھی، اور صحابہ کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے نہ صرف حدیث کو لیا، صرف حدیث کے ظاہری مطلب پر نہیں گئے، حدیث کی جو روح تھی، اس کا اصل مقصد تھا، وہ کہاں کتنے ایریا میں اپلیکیبل تھی حدیث، اس پر جنہوں نے دھیان دیا، اور جن کے یہاں ایک ایک مسئلہ مہینوں تک بیان کیا جاتا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، بہت سارے علماء بیٹھتے تھے، ایک ایک مسئلہ مہینوں تک بیٹھ کر بیان کرتے تھے، اس پر بحث چلتی تھی، اس کے بعد جب جو چیز طے پاتی تھی اسے پھر مذہب قرار دیا جاتا تھا۔ اور اتنا محقق ان کا دین تھا کہ ان کے دین کو، ان کی فقہ کو
حنفی کہا گیا، اسی لیے ان کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ تو میں بات کر رہا ہوں نعمان بن ثابت کی، جن کو لوگ ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی جن کا نام کوئی حنیفہ ہو۔ دراصل انہوں نے ان کا دین ان کا جو مذہب تھا، انہوں نے جو فقہ رائج کی، وہ اتنی مسلم تھی، اتنی زبردست تھی، اتنی صاف ستھری تھی کہ اسے حنفی یا حنیف کہنا مناسب رہے گا، اس وجہ سے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ اور حنفی اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ حنف جو ہے، سیاہی کی دوات کو بھی بولتے ہیں، دوات کو بھی یا انک کو بھی حنفی کہا جاتا ہے، حنفی کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنی سیاہی اپنے ساتھ رکھتے تھے مسائل لکھنے کے لیے۔ تو بات کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ، جنہیں امام الاعظم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ امام ابو حنیفہ کے 97 ایسے شاگرد ہیں جو محدث رہے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے رہے ہیں جن کی حدیثیں خود امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے لی ہیں۔ تو اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اور ان کے شاگردوں میں امام الشیبانی بھی ہیں، محمد الشیبانی، جن کے آگے ڈسائپل یا جن کے آگے جو چیلے تھے، آگے جنہوں نے ان کو تعلیم دی، وہ تھے امام شافعی۔ تو امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے جو فقہ کی شروعات کی تھی، ایجاد کی تھی، اس طرح بالکل اینالوجیکل مینر میں، اور اس طرح بالکل سسٹمیٹک مینر میں، سسٹمیٹک طریقے سے، بالکل منظم طریقے سے، یہ امام ابو حنیفہ کی دین ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کا، کیونکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، سلک کا کاروبار تھا، ریشم کا، تو یہ نہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اپنے جن کے طلبہ ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، ان کا بھی خرچ اٹھایا کرتے تھے، بہت سارے شاگردوں کا، جن میں امام ابو یوسف کا نام قابل ذکر ہے، ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ اور ان کا فقہ میں وہ مقام ہے کہ ایک بار مدینہ تشریف لے گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں یہ بیٹھ گئے، تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو امام مالک نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو امام اس وقت ایک جملہ رائج ہو چکا تھا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، کوفہ والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ تو امام مالک نے چھوٹتے ہی کہا کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے۔ تو امام ابو حنیفہ نے بھی چھوٹتے ہی قرآن کی آیت کہی۔ یہ جو انہوں نے امام مالک نے کہا تھا، یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا جملہ تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ قرآن کی آیت یہاں کوٹ کی کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ یہ آیت ایک تھی، اس کو انہوں نے کوٹ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے آیت کوٹ کی تو امام مالک سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو معلوم کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں امام ابو حنیفہ ہوں، نعمان بن ثابت ہوں۔ تو ان کو الگ سے لے گئے اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، مسائل پر بات چیت ہوئی، کافی وقت انہوں نے ان کے ساتھ صرف کیا۔ پھر جب وہ باہر آئے تو امام مالک کہنے لگے کہ اگر ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہو جو پیتل کی ہو، اور یہ اس کو سونے کی ثابت کرنا چاہیں، تو ان کو ثابت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس طرح کے الفاظ امام مالک نے ان کے بارے میں کہے۔ بہت ساری چیزیں امام مالک نے خود امام ابو حنیفہ سے سیکھی ہیں۔ اس ملاقات میں بہت کچھ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے فقہ میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ تو ایسے امام ابو حنیفہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے بڑے سے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کیا ہے۔ بہت سارے مسائل لوگ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہوتی ہے، وہ ان کو مغالطہ اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ وہ خود حدیث کی اصل تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو امام ابو حنیفہ حدیث کی اصل تک پہنچتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطلب اخذ کرتے ہیں کہ اس کی حدیث کی اصل روح کیا ہے، اور پھر اس حساب سے اپنے فقہ کو تشکیل دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو امام ابو حنیفہ کی زندگی کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فی امان اللہ۔